الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ آج کی دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخانہ مواد ہو کسی صورت میں، اس پہ ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سردار ہے انبیاء کے، آقا کونین ہیں۔ عزیزان گرامی، اس موضوع کے اوپر بات کرنے سے پہلے مشکل ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ جن واقعات کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ واقعات بہت تکلیف دہ ہیں اور ہر غیور مسلمان کو بہت زیادہ افسوس، رنج اور غصہ ہوتا ہے، اور تکلیف اور فرسٹریشن جس کو کہتے ہیں کہ کیا کرے جب بھی کوئی شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی کلمہ، کوئی لفظ، کوئی بات، کوئی کسی بھی میڈیا کے فارم میں یا شکل میں کرتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اتنا غصہ آتا ہے جو ایک غیرت مند شخص کی علامت ہوتا ہے۔ اور غیور ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیور انسان کوئی نہیں، اور ان سے بہت زیادہ غیور اللہ سبحانہ وتعالی خود ہے۔ اور اس غیرت کا اظہار ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے پہلے ہم یہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ آخر ایسے واقعات ہوتے ہی کیوں ہیں۔ دیکھیے، میرے خیال میں کہ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے بطور امت کے اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا امیج، کیا تصور، کیا تاثر پہنچایا ہے، اور وہ تاثر کیسا ہے۔ دنیا میں لوگوں کا تعارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کیا آخر؟ اگر ہم 2020 کی بات کریں، عصر حاضر کی بات کریں، تو کیا امیج آتا، ہمارا کیا تصور ہے، تو ان کا تصور کیا بنے گا۔ ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ایسے عمل کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے، اور اس کو کیا روکنے کا طریقہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاثر، وہ تصور، وہ حقیقت ہمیں اس دنیا کے کونے کونے کے فرد کو پہنچانی ہے، اور آسن سے آسن طریقے، حسین سے حسین انداز میں، کتنی صاف تصویر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی مبالغہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو سر سے لے کے پاؤں تک ایک کامل انسان، ایک شخصیت جس سے حسین، جس سے بہتر، جس سے عظیم کوئی مخلوق نہیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف بتانے کا انداز اچھا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات بتانا، پہنچانے میں تو مشکل ہی کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ بتانے کو اتنا کچھ ہے، اور کون سے پہلو میں، کون سے زندگی کے ایسپیکٹ میں کوئی کمی ہے۔ ہاں، دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک بتانے کا انداز، اور دوسرا بتانے والے کا کردار، اس کی اپنی شخصیت کیسی ہے۔ اگر یہ دو چیزوں میں کمی آ جائے گی، وہاں پر کمی آ سکتی ہے۔ آپ کی تو شان میں کیا کمی آئے گی، وہ تو کسی کے برا کہنے سے
کسی کے باتیں بنانے سے، کسی کے کارٹون بنانے سے حضور کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کمی آئے گی؟ وہ جس مقام پہ محمود پہ ہیں اس مقام میں تھوڑی کو کمی لا سکتے ہیں یہ لوگ، یہ اپنی پھونکوں سے کیا بجھائیں گے اللہ کے نور کو؟ ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ دین پہنچانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے اپنا کردار اور دوسرا اپنا انداز بہتر کرنا ہوگا۔ دیکھیے، کردار کی آپ بات کر لیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس سے میری کیا مراد ہے۔ آپ جب بھی کسی کی بات سنتے ہیں، کسی کی بات مانتے ہیں، تو آپ اس وقت مانتے ہیں جب آپ اس کو اس شعبے میں، اس فیلڈ میں اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بزنس مین ہیں تو اور آپ نے کوئی بزنس نیا شروع کرنا ہو تو آپ اس بزنس مین کو دیکھتے ہیں جو اس شعبے میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے اور اسے سیکھتے ہیں، اس کی بات کی ویلیو ہوتی ہے، اس کی بات آپ مانتے ہیں۔ دوسرا، جیسے اگر آپ ایک مثال کے طور پہ سائنٹسٹ ہیں تو آپ سائنسدان جو کہ آپ سے بڑا ہوگا، جو آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، جو تجربے کار ہوگا، اسی کو بڑا سمجھیں گے نا، اس شعبے میں اس کی بات مانیں گے۔ اگر آپ ایک مالدار شخص ہیں تو عام طور پہ وہ اپنے سے مالدار کی بات ہی مانتا ہے۔ اور تیسری چیز جو انسان کی خوبی ہوتی ہے وہ اس کا کردار اور اخلاق ہوتا ہے۔ اخلاق اور کردار کے حوالے سے اسی کی بات مانیں گے ہم لوگ، جو اس کو ہم اخلاق اور کردار میں اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں اخلاق اور کردار کا معیار بھی بتانا ہے اور پھر اس اخلاق اور کردار کے معیار پہ پورا اترنا بھی ہے۔ الحمدللہ آج بھی مسلمان معاشرے جدید مغربی معاشروں سے اخلاقی طور پہ بہت بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مجھے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیا اتنے بہتر ہیں کہ جو دیکھے وہ ہم جیسا بننا چاہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کی تبلیغ اور مسلمانوں کی دعوت دین میں ان کے اخلاق اور معاملات کا کتنا بڑا حصہ تھا۔ معاشرے میں یہ ملے اسٹریٹس ان کو کہتے ہیں، ملیشیا اور انڈونیشیا کے جو آج مسلمانوں کی میجورٹی وہاں پہ ہے، وہاں پہ کوئی فوج تو نہیں گئی تھی فتح کرنے، کوئی بادشاہ تو وہاں نہیں پہنچا تھا۔ لوگ کچھ عرب، کچھ مسلمان تجارت کرنے کے لیے گئے اور تبلیغ کر کے آ گئے۔ تجارت کرنے کے لیے گئے، کاروبار کرنے کے لیے گئے اور ان کو مسلمان کر کے آ گئے۔ ہم آج اس طرح سے کاروبار کرنے نکلے، ہماری ساکھ ایسی ہو، ہمارے کام کا انداز اور لین دین ایسا کہ دیکھنے والا، ملنے والا، سننے والا اس کا نہ صرف کہ یہ دل کرے کہ میں اور جانوں، بلکہ میں یہ بھی جانوں کہ اس کردار و اخلاق اور معاملہ اور اس اچھائی اور یہ خوبی اس کی سورس کیا ہے، ان لوگوں میں یہ خوبی کہاں سے آئی، انہوں نے کہاں سے سیکھے، کس نے سکھلائے ہیں ان کو یہ آداب فرزندی کے، محبت کے، ہمسایہ گیری کے، والدین کے احترام کے، تجارت کے اندر، لین دین کے اندر سچائی اور ایمانداری کی مثال۔ یہ لوگ کون ہیں بھائی؟ یہ اس دور میں ایسے ہیں۔ یہ چیز ہے جو دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جو دوسرے کو متاثر کرتی ہے۔ آپ کی ایک نمازوں سے اور آپ کے روزوں سے کوئی غیر مسلم متاثر تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسے کام کر، کس کا دل چاہے گا بھائی؟ وہ یا تو عقلی طور پہ، فکری طور پہ عقیدے کو مانے گا اور اس کے لیے بھی آپ کے اخلاقیات کی وجہ سے کھینچا چلا آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری ہے اس چیز۔ ہمارے دیگر سپیکرز نے کتنے ہی واقعات آپ کو سنائے ہوں گے، تو ذرا سوچئے کہ آپ جب دنیا کو پہنچانے جائیں، جب دنیا کے سامنے اپنا امیج بنائیں، تو ایسی
قوم بن کے دکھائیے، ہم ایسی قوم بن کے دکھائیں کہ ہر دیکھنے والا سوچ میں پڑ جائے کہ جس کا 1400 سال کے بعد امت ہی ایسا ہے سو وہ نبی کیسا ہوگا۔ ارے جس کا وہ جو اصل ہے، جو ان کا منبر اور مصدر ہے تعلیمات کا، جو شخصیت ایسی ہے، وہ 1400 سال کے بعد بھی وہ اخلاقیات اتنی زیادہ زندہ ہے ان کے اندر، وہ اخلاق اتنا زیادہ ان کے اندر قوی ہے، ان کے معاملات اتنے صاف ستھرے ہیں، ان کا لین دین اتنا زبردست ہے۔ وہ نبی کیسا ہوگا جس کی قوم ایسی ہے۔ عزیزان گرامی، اس قوم میں بہت خیر ہے، آج بھی اس امت میں کتنی بھلائی ہے۔ آپ لوگوں نے شاید سب نے ایک لطیفہ سنا ہوگا، اور وہ کسی نے بھی اخبارات میں بڑا وائرل ہوا تھا کہ جی مغربی کسی ملک میں جوئے خانے میں اور شراب کے بوتل لے کے یہ کوئی مسلمان تھا، وہ حلال فوڈ، حلال کا کھانا تلاش کر رہا تھا۔ دیکھو جی یہ کیسے لوگ ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ اگر کسی نے ایسا کیا اور جو ایسا کرتا ہے افسوسناک ہے، لیکن میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا۔ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ایک شخص شرابی بھی ہو جائے، جواری بھی ہو جائے، مسلمان میں پھر بھی اتنی غیرت تو بچ جاتی ہے۔ وہ جو کلمہ اس کے کان میں کہا گیا، جو اذان اس کے کان میں کہی گئی، وہ جو اقامت اس کے دوسرے کان میں کہی گئی، اس کلمہ جو بچپن میں اس کو سکھایا گیا، اس کی اتنی غیرت تو رہ جاتی ہے کہ گرتے گرتے بھی وہ حد ہوتی ہے اس کی۔ یہی وہ اخلاقی بیس ہے، وہ اخلاقی فاؤنڈیشن ہے، وہ معیار ہے اقدار کا جس پہ اب ہم نے عمارت کو پھر سے کھڑا کرنا۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ لوگ دیکھیں گے نا، جب تو آپ کو وہ اپنے سے سپیریئر، اپنے سے افضل پائیں گے کسی چیز میں۔ سائنس میں تو آپ بہت جلدی ہونے سے رہے، ہم کافی پیچھے ہیں، وقت لگے گا۔ مالیات معاملات ہمارے کافی زیادہ خراب ہیں، لیکن اخلاقی معاملات اگر ہمارے افضل سے افضل ہو جائیں، اتنا گیپ آ جائے کہ دیکھنے والا، یہ میں کسی ایک فرد، کسی ایک محلے، کسی ایک ملک یا معاشرے طبقے کی بات نہیں کر رہا، میں مجموعی طور پہ تمام طبقات کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں ویسے اس کے لیے اپنے آپ کو اقتصادی طور پہ بھی کچھ مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ بیچارے کا ہاتھ اگر ایسے ہے جو پورے ممالک کی قرضوں پہ چل رہے ہوں تو ان کو زیادہ محنت بہت لگے گی کہ ان کی بات بیچاروں کی کون سنے گا، لیکن ان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے کہ غلاموں کو بھی بادشاہوں نے اپنی سلطنت دے دی ہے کہ بھئی ہماری اولاد سے اچھے تو تم لوگ ہو، اچھے ہوگے تو کوئی کہے گا نا۔ عزیزان گرامی، بہت خوبصورت باب ہیں ہماری دنیا میں، مسلمانوں کی تاریخ میں بہت خوبصورت باب ہیں، سلطنتیں، حکومتیں، خلافتیں، بادشاہتیں ہیں، اب نہیں ہے رہی شاید، لیکن آج بھی وہ پھر سے معاملات ہو سکتے ہیں اگر ذرا ہم سٹڈی تو کریں کہ وہ شروع کیسے ہوئے تھے۔ کچھ ایمانی جذبے سے، اتباع سیرت سے شروع ہوئے تھے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ہمیں عشق الہی، عشق رسول ثابت کرنا ہوگا۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وہ چیز، ایسی قوم بننے کی عزم، مجموعی طور پہ امت، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار ہم ایک بڑے عظیم آدمی کے بارے میں زبان نہیں چل رہی۔ دوسرا کام میں نے کہا، اس کے لیے کچھ اپنے آپ کو اقتصادی اور عسکری طور پہ مضبوط کرنا ہوگا۔ یعنی کہ 60-61 مسلمان ملک ہیں، ان میں اتنے اگر کمبائنڈ ریسورسز ہیں، مجموعی طور پہ اتنے وسائل ہیں بھائی،
اگر کچھ اقتصادی طور پہ مضبوط ہوگے تو کچھ کر سکو گے، کیونکہ عسکری طاقت کا تعلق اب تو اس کے ساتھ ہے، پیسے ہیں تو بھائی سب کچھ ہے، اس کا بڑا ڈیپ ریلیشن شپ ہے۔ خالی اب جو دنیا میں عسکری طاقت بھی ہے، ملٹری پاور بھی اسٹینڈنگ ہے، اس کو بغیر اقتصادیات کے نہیں ہو سکتے۔ لیکن وہ میرا اور آپ کا شاید کام نہیں، وہ ریاست کا کام ہے، حکومتوں کا کام ہے، اس پہ وہ کام کر رہی ہیں الحمدللہ، ایسا بھی ایسا نہیں۔ لیکن ہمارا جو کام تھا وہ ایک فرد کا اور ہر فرد کا کام تھا۔ دوسری چیز جو میں تمام حکومتوں کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور بہت دفعہ پہلے بھی یہ بات میں کہہ چکا ہوں، کہ دنیا میں قریباً 200 ممالک ہیں، ٹھیک، 60 کے قریب مسلمان ممالک ہیں۔ 60 ممالک میں سے تقریباً باقی 140 ہو گئے۔ ان 140 ممالک میں 60 ممالک کی 60 ایمبیسیاں ہیں، سفارت خانے۔ اگر وہ سفارت خانے باری باری بھی ایک سیرت کانفرنس، ایک سیرت کا جلسہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی پروگرام، لیکچر، فنکشن، کتابوں کی تقسیم، اور ریاستی سطح پر جا کر باقی ایمبیسیوں میں، باقی وزرائے اعظم یا صدور جو بھی وہاں پہ ہوتے، ان کے پاس جا کر اپنی اس پہ موقف اور پوزیشن کو سمجھائیں، وہاں کے دیگر مذاہب کے طبقات کو یہ بتائیں، اور عقل و دانش سے ہی بات سمجھیں گے، اپنی محبت کا، جذبے کا اظہار کریں، اپنی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں آپس میں، جو نفرت قوموں میں آپس میں بن جاتی ہیں، اس کو روکیں، وہاں پر مسلمانوں کی کمیونٹی کو ایکٹیویٹ کریں، ان کو یہ بتائیے کہ بھائی آپ کے ہاں بھی تو اگر کسی یہودی کے اوپر ذرا سی بات کر دو، اگر کسی یہ جو ہولوکاسٹ تھا، یہ جو ایگزیکیوشن ماس کر مرڈر ہوئے تھے یہود، اس کے بارے میں ذرا سی بات کر دو تو آپ کی عدالتیں اور آپ کی سول سوسائٹی کھڑی ہو جاتی ہے، اور کہ ہو اینٹی سیمیٹک آپ نے غیر اخلاقی بات کی ہے بیچارے یہودیوں کے بارے میں۔ وہاں پر اگر ان کے ہر ملک میں کچھ مقدس چیزیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ ہائیڈ پارک میں لندن میں آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، البتہ کوئن کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال حد ہوتی ہے، ہر قوم کی کوئی ہولی کاؤز جن کو کہتے ہیں ہوتی ہیں، ان پہ آپ اس حد تک نہیں جا سکتے۔ کوئی سیکرٹ، کوئی مقدس، کوئی ہلکا، کوئی جگہ، کوئی لکیر ہوتی، آپ پیدا کریں، ان کو بتائیں۔ یہ 60، ذرا سوچئے، 60 سفارت خانے ایک ملک میں ہوتے ہیں، 140 ملک ہیں دنیا کے اندر، اس کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی مقیم ہے، کچھ وہاں گئے ہیں ہجرت کر کے یا مائگریشن لے کے، کچھ وہاں پر پیدا ہی ہوئے ہیں، کچھ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سب لوگ اتنا بھی ایک تہذیب اور تمدن اپنا اس کا اظہار نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا مل کے، تھوڑی سی بردباری اور باوقار طریقے سے اپنا موقف دنیا کے سامنے مضبوطی کے ساتھ رکھیں، تو آپ کو بہت بہت سپورٹ مل سکتی ہے۔ کبھی کوشش ہی نہیں کسی نے کی تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کی کوشش کی ہمیں۔ اگر آپ یہ بات سن رہے ہیں، کسی غیر مسلم ملک کی آبادی کا حصہ ہے، جو مسلمان رہتے ہیں، تو آپ اپنے علاقے میں بھی یہ کام شروع کریں۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں اور کس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور پھر پہلی والی بات، ایسی قوم بن کے دکھائیں۔ آئیے، رہی بات احتجاج کی، عزیزان گرامی، احتجاج کے بھی آداب سیکھنے ہوں گے ہمیں۔ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی ہی اگر املاک کو نقصان پہنچانا ہے، اس سے ان کا کیا جائے گا؟ کسی گستاخ رسول کا کیا بگڑتا ہے؟ اگر ہم اپنے ہی اور اپنوں کو ہی نقصان پہنچائیں گے، ان کو کیا بگڑتا ہے اس سے؟ تو اپنے جذبات کو ایک رخ میں دینا، ایک صحیح رخ میں لے کے جانا، یہ مسلمانی ہے۔ کیا خیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے ہی بھائی کی گردن اتارنے میں پیچھے پڑ جاؤں، یا
اس کو فوکس کرو کہ میرا غصہ نکالنا کہاں ہے. پرامن، خاموش، مہذب طریقے سے جو احتجاج ہوتے ہیں زیادہ پر اثر ہوتے ہیں. زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار 2-4 دن شور کریں گے، وہ بھی چھوڑ دیں گے، اور ہوتا بھی ایسی تاریخ گواہ ہے، ایسا ہی ہوتا. تھوڑا سا تحمل اور بردباری کے ساتھ بھی احتجاج ہو سکتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ احتجاج ایک عارضی سا جذبے کا اظہار ہے. عشق رسول ایسی چیز نہیں ہے جو کسی جلسے میں یا سال میں کچھ دن یا ایک سیرت کانفرنس میں یا ایک کتاب میں بس قید ہو جائے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اپنی پوری زندگی 24/7 کہتے ہیں، وہ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا نام ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا اور عمل سکھانے کا نام ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر جھلک نظر آئے، اور وہ جھلک صرف اتنی نہ ہو کہ ہماری حلیت اس طرح کے ہو جائے، بلکہ ہمارے اخلاق اس طرح کے ہو جائے، ہمارا بیہیویئر اس طرح کا ہو جائے، ہمارا لین دین اس طرح کا ہو جائے. ہم کسی کے گھر آپ کا رشتہ جائے کہ آپ کے گھر سے لڑکی والے کہیں کہ یہ داڑھی والے ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ عاشق رسول ہیں، یقیناً ان کا سلوک اپنے گھر والوں سے بھی بہترین ہوگا. یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے. یہ لوگ انڈرسٹوڈ سمجھے کہ ظاہر ہے جی جناب نمازی بچہ ہے، بچی نمازی ہے، یقیناً ایک بہترین اخلاق کے مالک ہوں گے. نہ کہ کسی کو پوچھنا پڑے کہ یہ اخلاق میں کیسے ہیں صاحب، یہ تھوڑی پوچھنا ہوتا. یہ وہ رنگنے کا نام ہے اپنے آپ کو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رکھنے کا نام ہے. یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے کام کرنے کا، یہ وہ رد عمل ہے. میں آپ کو بتاؤں، وہ شارٹ ٹرم آپ کو میں نے بتا دیا کہ ایک بہت شارٹ ٹرم ہے جس میں غصہ آیا، آپ نے احتجاج کیا، خط لکھے، جو بھی. دوسرا ایک اس سے ایک اور شارٹ ٹرم، وہ بھی شارٹ ٹرم ہے لیکن وہ بہت اہم ہے اور مستقل ہے. فائدے اس کے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. جو میں نے کہا 60 سفارت خانے ہر ملک میں اور 140 ممالک ہیں جس میں انہیں جانا ہے، اور قومی سطح پر، معاشی سطح پر، علاقائی سطح پر یہ شعور بیدار کرنا کہ کون تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری چیز، ایک ایسی قوم بن کے دکھانا ہے کہ دنیا کہہ اٹھے کہ جس کے ماننے والے ایسے ہیں وہ خود کیسا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم عدد خلقہ وزنات عرشہ ورضوان نفسہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.